جو لوگ ان سے دیت مانگ رہے ہیں یہ بھی غلط طریقے سے مانگ نہ لیں کہ ان کے پیچھے لگ جائیں اور ان کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی جائے. نہیں، دونوں کو اللہ تعالی اعتدال کا حکم دیتے ہیں کہ اگر کسی قاتل کو اپنے مقتول بھائی کے ورثاؤں کی طرف سے قصاص معاف کیا گیا، دیت لینے کو ترجیح دی گئی، یا دیت کے اندر بھی کچھ پیسے معاف کر دیے اور کچھ رہے، تو اب یہ مانگیں گے کیسے اور وہ دیں گے کیسے؟ تو اللہ فرماتے ہیں فَاتِّبَاعٌ، پس مقتول کے وارثوں کے لیے لازم ہے ان کے پیچھے ہو جانا، اتباع، ان کے پیچھے لگ جانا بالمعروف، اچھے طریقے سے. یعنی یہ مقتول کے وارث قاتلوں سے پیسے مانگنے میں ان کا پیچھا کریں گے، لیکن بالمعروف ہے، اچھے طریقے سے، ان سے اچھے طریقے سے مطالبہ کریں گے. اور یہ قاتل جن کے اوپر دیت لازم ہوئی ہے، ان کو حکم ہے وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ، اور لازم ہے یہ قاتلوں کے اوپر مقتول کے ورثاؤں کو ادا کرنا بِإِحْسَانٍ، خوبصورت طریقے سے، مانگنے والا بھی اچھے طریقے سے مانگے اور دینے والا بھی اچھے طریقے سے دینے کی کوشش کرے، تاکہ اس مانگنے میں اور دینے میں دوبارہ کوئی جنگ اور فساد نہ آئے. اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ تَخْفِيفٌ، یہ معافی دینا کہ اس کی طرف سے دیت کی، قصاص کی معافی ہو گئی یا دیت سے کچھ نہ کچھ معاف کیا گیا. اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ، یہ معاف کرنا، تخفیف، آسانی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور اس کی طرف سے رحمت اور مہربانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ تمہاری اوپر ایک رحمت اور ایک مہربانی کر دیتے ہیں کہ انہوں نے قصاص کے اندر بھی یہ گنجائش رکھی کہ اگر کوئی معاف کرتا ہے اور دیت لینا چاہتا ہے تو دیت لے سکتا ہے. قتل جو ہیں اس کے 3 قسمیں ہیں. ایک قتل عامد. قتل عامد وہ ہے جو ایک انسان دوسرے انسان کو قصداً اور ارادتاً قتل کرے، مگر اعلی قتل کے ساتھ قتل کرے. جن چیزوں سے عموماً قتل کیا جاتا ہے، ایک انسان نے دوسرے انسان کو قصداً اور ارادتاً قتل کیا اور اعلی قتل استعمال کیا، بس اس صورت کے اندر قصاص لیا جائے گا اگر مقتول کے ورثہ معاف نہ کریں. دوسرا قتل کا دوسرا اور دوسری قسم شبہ عامد ہے. شبہ عامد کہ ایک انسان دوسرے کو قصداً اور ارادتاً قتل تو کرے مگر اعلی قتل استعمال نہیں کیا، لاٹھیوں سے، پتھروں سے، مکھوں سے مار مار کر کے کسی کو مار دیا، تو اس کو شبہ عامد کہتے ہیں. اس میں قصاص بالکل نہیں لیا جائے گا، اس میں صرف دیت لی جائے گی. نمبر 3 قتل خطا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو بغیر ارادے اور بغیر کسی نیت کے قتل کرے. مثال کے طور پر آدمی نے نشانہ لگایا کسی نشانی کو یا شکار کو، مگر قدرتی طور پر وہ گولی لگی انسان کو، یا گاڑی چلا رہا تھا اور انسان کو ٹکر لگی اور وہ مر گیا. تو ان
اس صورت میں بھی صرف قصاص ہے، یہاں نہ صرف دیت ہے، قصاص نہیں لی جائے گی۔ پہلی صورت جو ہے قتل عامد، اس میں قصاص ہے، باقیوں میں معین بات ہے کہ دیت لی جائے گی۔ پہلی صورت میں بھی اگر مقتول کے ورثہ معاف کریں تو بات ہی ختم۔ مقتول کے ورثہ دیت لینا چاہیں تو دیت لینے کے لیے شریعت کے اندر معیار ہے، اونٹ اگر لینے ہیں تو 100 اونٹ لینے ہوں گے۔ دینار اگر دینار کے اعتبار سے لینا ہے تو 1000 دینار لینے ہوں گے۔ چاندی کی شکل میں اگر لینا ہوگا تو 10,000 درہم لینے ہوں گے۔ اگر اس کی قیمت مثال اونٹ بھی نہیں ہے، دینار بھی نہیں لیتا، درہم بھی نہیں لیتا، پاکستانی پیسہ لیتا ہے، ڈالر کی شکل میں لیتا ہے، تو ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی قیمت لگانی پڑے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک تخفیف، یہ معاف کرنا آسانی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور مہربانی ہے، فمن اعتدی بعد ذالک، پس جس نے زیادتی کی اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے ہے عذاب دردناک۔ فمن اعتدی بعد ذالک، اب اگر قاتل نے یہ سوچا کہ بھئی چلو ابھی تو ان کے ساتھ سمجھوتا کر دیتے ہیں اور معاف کرواتے ہیں ان سے، یا ان کو دیت دے دیتے ہیں، لیکن بعد میں مزید ان کو ہم ماریں گے موقع پا کر، یا مقتول کے ورثہ نے یہ سوچا کہ ہم دیت بھی لے لیں گے اور بعد میں اس کو ٹھکانے بھی لگا دیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں اس سمجھوتے کے بعد اگر کسی نے بھی تجاوز کی، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اب قصاص کا فائدہ ذکر کرتے ہیں کہ اس برابری کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے اس قصاص میں، برابری میں، بدلے لینے میں حیات، زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، عقل والے لوگوں سے اللہ مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اس قصاص لینے میں تمہاری زندگی ہے، اس لیے کہ اگر آج ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کیا اور اس کو سزا نہیں ملی تو کل وہ تمہیں بھی قتل کرے گا، تو پرسوں کسی اور کو بھی قتل کرے گا، تو یہ سارے لوگ جو ہے نا، کسی کی جان بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ لیکن اگر ایک آدمی کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور اس کو سزا دی گئی تو ساری دنیا سمجھ جائے گی کہ اگر کسی اور کو گولی سے یا تلوار سے یا کسی بھی چیز سے ہم اس کو ماریں گے تو ہمیں بھی مار دیا جائے گا، تو آپ کی اور میری اور ساری دنیا کی جان محفوظ ہو جائے گی اور سب کی زندگی ہے اس میں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے قصاص اور بدلے لینے میں حیات، زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، عقل والے لوگوں، اگر قصاص کا نظام جاری کرو گے تو سب کے لیے زندگی ہے، کسی کو بھی کوئی قتل نہیں کر سکے گا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ان چیزوں کی وجہ سے تمہارے اندر ڈر پیدا ہو جائے گا، گناہ سے بچنے کے طریقے آ جائیں گے۔ اب آگے ایک اور حکم، کتب علیکم، لازم کیا گیا ہے تمہارے اوپر، اذا حضر، جب قریب آ جائے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، و موت، اللہ فرماتے ہیں 2 شرطوں کے ساتھ، اگر کسی کو موت حاضر ہو جائے، نمبر 2، اور اس کے پاس مال بھی ہے، مال چھوڑ رہا ہے اور زندگی ختم ہونے کے آثار نمودار ہوئے،
تو اللہ فرماتے ہیں الوصیت تمہاری لیے وصیت کرنا لازم ہے. کتب علیکم لازم کیا گیا ہے تمہاری اوپر